السلام علیکم سامعین، میرا نام عمر زادہ ہے اور میں ایس سی ٹی آئی میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج کل جو موضوع چل رہی ہے ہماری ٹاپک کے وہ ہے موڈ ڈس آرڈر، اور آج ہم نے موڈ ڈس آرڈر میں ایک ٹاپک ہے، ایک سب ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینیا۔ تو مینیا پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ مینیا کا مطلب ہے تیزی یا مزاج میں ذرا جارحانہ جارحانیت آنے کو ہم مینیا کہتے ہیں۔ تیزی آنے کو، ہماری جو پرسنالٹی ہے، ہماری جو بیہیویئر ہے اس میں تیزی آنی۔ لیکن ہم اس کی کرائیٹیریا اور ڈائگنوسس اور سمٹمز میں ہم اس طرح کر سکتے کہ اس کی جو 7 سمٹم میں 7 علامات میں سے اگر 3 علامات ایک ہفتے تک ایک انسان کے مزاج میں رہی تو ہم اس کو مینیا کی کرائیٹیریا میں ڈال سکتے۔ اس 7 سمٹم میں نمبر 1 ٹاکیٹیونیس، ایک انسان کچھ زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ موضوع پہ جو غیر ضروری موضوع ہے ان لوگوں سے جو اس سے نہیں کرنا چاہیے، یا ان ٹاپکس پہ جس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہیے، کچھ زیادہ پہلے سے بولنا اور کچھ زیادہ لوگوں کے ساتھ بولنا، یا عام طور پہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جس سے پہلے وہ اس طرح موضوع پہ اس طرح بات نہیں کرتے، اور ہر کسی کے ساتھ نان سٹاپ اور اس طرح ٹاکیٹیونیس ہم اس کو کہتے ہیں، اس طرح اگر مزاج میں آ جائے کہ کچھ زیادہ بولنا غیر ضروری موضوع پہ یا ان لوگوں کے ساتھ جس سے پہلے نہیں بولتا تھا، ایک یہ سمٹم ہے۔ دوسرا سمٹم یہ ہے کہ سلیپ لیس اور فریشنس، ایک انسان عام طور پہ جب سوتا نہیں ہے تو ذرا کم فریش ہو جاتا رہتا ہے، اس کی فریشنس کم ہو جاتی ہے۔ لیکن مینیا کے پیشنٹ وہ 3 گھنٹے سے کم سوتا ہے اور پھر بھی وہ فریش رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مزاج میں فریشنس ہوتی ہے اور وہ اپنی ایکٹیویٹی عام طور پہ دن رات میں جاری رکھتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کچھ زیادہ وہ فرینکلی ہو جاتا ہے سارے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو ہم مینیا کی دوسری کیٹیگری میں ہم ڈال دیتے ہیں، جس میں فریشنس زیادہ ہوتے ہیں اور سلیپ کم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اس کو ہم اور ہیپینس، عام طور پہ خوشی تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن خوشی کا بھی ایک حد ہوتا ہے، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو جب ایک انسان اتنا خوش ہو جاتے کہ وہ غیر ضروری چیزوں پہ زیادہ ہنسنا، زیادہ ایک ایگزیجریٹ کرنا ایک چیز، اور ایک نان امپورٹنٹ چیز کو امپورٹنٹ بنانا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیہیویئر میں ایسی چیزیں آنا جو ہماری پرسنالٹی کو ڈیفیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی اسپیچ میں اس طرح چیزیں آنا جو پرسنالٹی پہ اثر کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم اوور ہیپینس کہتے ہیں، جو مینیا کی تیسری علامت ہے۔ اور پانچواں اوور ایکٹیو، ایک انسان عام طور پہ ایک خاص ردم سے کام کرتے ہیں، لیکن جب بھی ایک انسان کے اندر اس کی ایکٹیویٹی ذرا زیادہ ہو جائے اور وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، کسی کام کے ویٹ بھی نہیں کرتا، ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، جلدی جلدی اپنے کام کو کرنے یا سمیٹنے کے سوچ میں رہتا ہے، اور عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک خاص ایپسیوڈ ہے، اس میں اس طرح علامت آتے ہیں، تو وہ بھی مینیا کے چوتھا سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ انوالومنٹ ان پلیجریبل ایکٹیویٹی، ایک انسان جب خوشی کے مواقع میں زیادہ حصہ لینا سٹارٹ کر لیتے ہیں، عام طور پہ ڈرائنگ کرنا، اس کے علاوہ غیر ضروری کاموں میں جو آپ کی پرسنالٹی یا آپ کی ایکٹیویٹی میں وہ چیز شامل نہیں ہے اور آپ اس امپورٹنس دے دیتے ہیں اور اس میں آپ پلیجریبل چیزوں کو ڈھونڈ دیتے ہیں، تو اس کو مینیا کے پانچواں سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ سیکشولیٹی میں کچھ زیادہ تیزی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو پارٹنر ہے اس کو پھر اس کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا ہے، اور اس کی سوچوں میں کچھ زیادہ سیکشولیٹی کی طرف آتے ہیں، امپلسز بار بار وہ ارائز ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول بھی کم ہو جاتے ہیں، تو یہ مینیا کی چھٹا علامت ہے۔
اس کے علاوہ ڈسٹریکٹیبلٹی ان فرائٹ آف آئیڈیا. ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمارے کام کی ایک ردم ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہے اس کو میں نے ختم کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد یہ کام امپورٹنٹ ہے، پھر میں نے اس کام کو کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، اس کو ختم کر کے پھر اس سے کے بعد کوئی اور کرنا ہے. لیکن ڈسٹریکٹیبلٹی اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز پہ ٹکتا نہیں ہے. ایک کام اس نے پورا نہیں کیا ہے لیکن دوسری کام اس کی سوچ میں آتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے، پھر وہ کام ادھورا چھوڑ کے دوسرے کی طرف چل جاتا ہے، تو اس کو ہم ڈسٹریکٹیبلٹی کہتے ہیں. اور فلائٹ آف آئیڈیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی باتوں کے درمیان کوئی ردم نہ ہو. یہ ابھی موضوع ہے یہ اور وہ کوئی اور موضوع پہ چلتا ہے. موضوع کوئی عید کی چل رہی ہے، وہ کوئی اور موضوع پہ چلے جاتے. آپ کو اس سے کوئی اور کوشچن کر دیتے ہیں، وہ کوئی تیسری کوشچن پہ چلے جاتے جو اس آپ کے سوال سے اس کی کوئی بھی لنک نہ ہو. تو فلائٹ آف آئیڈیا اس میں جمپنگ فرام ٹاپک، ایک ٹاپک سے دوسری ٹاپک پہ، اور اس سے تیسری ٹاپک پہ، ایک بات سے دوسری بات نکالنا، دوسری سے تیسری نکالنا، اور اس میں کنسسٹنسی آف تھاٹ کا کوئی ردم نہ ہو، تو اس کو ہم فلائٹ آف آئیڈیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہماری یہ انوالومنٹ آف پلیجریبل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو عام طور پہ ایسے لوگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں اور وہ ڈرائنگ وغیرہ میں زیادہ حصہ لیتے ہیں. اور یہ جو خود اس طرح 3 سے 6 مہینوں میں ٹھیک ہو جاتے، مین یا 3 سے 6 مہینوں میں خود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن علاج اس کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ 2 سے 3 ہفتوں میں میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ علامات جو ٹاکیٹیونیس، سلیپ لیسنس اینڈ فریش، اوور ہیپینس، اوور ایکٹیو، ہائپر ایکٹیو، انوالومنٹ ان پلیجریبل ایکٹیویٹی، سیکشولیٹی، ڈسٹریکٹیبلٹی اینڈ فلائٹ آف آئیڈیا، یہ اس 7 علامات میں سے 3 علامات 3 دن تک جاری رہی تو ہم ڈکلیئر کر سکتے کہ یہ پیشنٹ مینیا یا تیزی کی بیمار ہے. اور اس میں کافی نقصان کر سکتا ہے، جھوٹی وعدے، اس کے علاوہ جائیداد بیچنا، اس کے علاوہ پراپرٹی کا ایسا سودا کرنا جو نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ایڈکشن یا دارو پہ لگ جانا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ وائلنٹلی بیہیو کرنا، کسی کے ساتھ اس طرح مختلف قسم کے غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہونا، لینگویج ابیوز، فزیکل ابیوز کرنا. تو یہ اس کی بری علامات ہے، بری ریزلٹ ہے جس سے ہمیں اس کی علاج پہ بچنا ممکن ہے. تو اس کی علاج 2 سے 3 ہفتوں میں ہو سکتا ہے اگر کوئی اس کی علاج کرے. انشاءاللہ ہم آئندہ ٹاپک میں بھی موڈ کے جو بھی موٹی موٹی ٹائپس باقی ہے اس پہ ہم بات کریں گے.